فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں یہ وہی کتاب ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابتدائی گفتگو ہوئی تھی ان آیات پر کہ متقیوں کی صفات، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات میں سر فہرست ایمان بالغیب کا تذکرہ ہے، اور ایمان بالغیب ہی ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ سفید رنگ ہے، کوئی کہے کہ یہ سفید کپڑا ہے، آپ بھی مان لیں کہ یہ سفید کپڑا ہے، اسے ایمان لانا نہیں کہتے۔ ایمان کہتے ہی کسی کے اعتماد پر کسی بات کو ماننے کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان کی لائی ہوئی ہر بات کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو مان لینے کا، تسلیم کر لینے کا، سچا جان لینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس کا تعلق عقائد سے ہو، نظریات سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاق سے ہو، کردار سے ہو، سب کچھ کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر عقائد کے سلسلے میں بھی جس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس کا ماننا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر آخرت کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اسے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ قرآن مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، ہم اسے مانتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، ہم اسے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ماننا، یعنی کسی
حقیقت کو جو نظر آنے والی ہو اسے ماننا یا کسی دلیل کی بنیاد پر ماننا اسے ایمان نہیں کہا جاتا۔ ایمان اصل میں ہے ہی ایمان بالغیب کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے تو سب کو نظر آ رہے تھے، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، آپ کا اخلاق، وہ بھی سب کو نظر آ رہا تھا، لیکن نہ نظر آنے والی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے اس کا پیغمبر بنا دیا گیا ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جب بھی ایمان پر کوئی حملہ کیا جائے گا، اور وہ حملہ جو ہے وہ اصل میں سب سے پہلے اسی چیز پر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احترام تو کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی کمالات کا تذکرہ تو کیا جائے، لیکن ون وے اور دی ادر جو اصل ایمان ہے اس پر نقب لگا لی جائے اور وہ نکال لیا جائے، جسے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ روح محمد جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں آخرت کا ایمان ڈال دیا ہے، اور اسے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب دنیا کے جو ہمارے عام جو فزیکل جو ہماری آبزرویشن یا ہمارا طبعی علم ہے اس کے مطابق تو جان کا چلا جانا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہم کسی کی تعزیت کیسے کرتے ہیں، مختلف اسالیب ہیں، ان میں سے ایک اسلوب کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس دنیاوی پیمانے کے اعتبار سے ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھا جائے تو مرنے والے کے لواحقین کے لیے بھی وہ کوئی نقصان نہیں ہے، اور مرنے والے کے لیے جس نے خاص طور پر اللہ کے لیے جان دی ہو اس کے لیے تو نہ صرف یہ کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس نے تو بہت کچھ پا لیا، وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا، اس کے تو تمام گناہ معاف کر دیے گئے، وہ تو جنت میں اس کا استقبال کیا جائے گا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا قرب حاصل ہوگا، یعنی اس کے لیے تو سرے سے کوئی نقصان کا سودا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس ایمان کی بنیاد پر ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل میں سے نکال دیا جائے تو پھر اس میں بھی موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، یعنی ایک شخص کفر سے دائرہ اسلام میں آ گیا، اب دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اس سے بہت سے تقاضے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ویزیبل شے جو ایک بندہ مومن کی پہچان ہے وہ نماز ہے۔ اچھا کردار، سچائی، دیانتداری، اچھا اخلاق، یہ سب مومن کے اوصاف ہیں، لیکن مومن کی پہچان نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بااخلاق شخص کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، بدھ بھی ہو سکتا ہے، دیانتدار، سچا، معاملات میں فیر، وہ ایک کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نمازی جو ہے 5 وقت کا وہ صرف مسلمان ہوگا۔